بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور ٹیلی گرام چینل پر اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، سفینہ نجات المسائل ہر جمعرات پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے سے 8 بجے تک ہم ڈسکس کرتے ہیں کسی ایک خاص ٹاپک پر، اور پھر آپ کے مسائل سنتے ہیں اور پھر آپ کے لائیو کال لیتے ہیں۔ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اگر ان کو کسی قسم کے کوئی مسائل، کوئی پریشانی یا کوئی مشکلات درپیش ہوں تو وہ مجھ سے لائیو کال کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج آپ کے لیے، بلکہ ابھی 2 دن پہلے اپنے چینل پر میں نے نعت علی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جس سے کئی سوال جنم لیتے ہیں، اور کئی میرے ساتھ چلنے والوں نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ ہمیں مطمئن کریں کہ کیا نعت علی میں کوئی شرکیہ کلمات ہیں، کہ کوئی نعت علی میں کوئی ایسے کفریہ کلمات ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس اس سفر کے اندر ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل ہیں، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہر مذاہب کے لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور ایک جو یوٹیوب چینل ہے اس پر تمام لوگ میرے ساتھ دنیا بھر سے موجود ہیں۔ آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ایک بہت حساس اور خاص ٹاپک پر، یعنی کہ ایک ایسا ٹاپک کہ جس کے بارے میں آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ آج جو آپ گفتگو سنیں گے اور جو آپ اس کی باطنی تفسیر سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ نعت علی اصل میں ہے کیا، یہ کون سی دعا ہے، اور یہ دعا کب نازل ہوئی، کیسے ہوئی، کس موقع پر ہوئی، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اس دعا کو پڑھا؟ اس میں کئی لوگوں کے اختلاف ہیں۔ کچھ لوگوں کے اختلاف یہ ہے کہ یہ دعا آپ نے نہیں پڑھی، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھی ہے۔ آج ہم اس کی حقیقت سے آپ لوگوں کو آشنا کریں گے، کیونکہ نعت علی ایک ایسی دعا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کثرت سے پڑھا، اور جو دعا ہمارے بزرگوں نے پڑھی یقیناً وہ حق ہے، اس میں ایک ذرہ رائی کے برابر بھی اس میں کوئی شک نہیں۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، اور جس نے ماننا ہے اس نے پھر دل و جان سے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے نعت علی کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کیا نبی نے علی کو پکارا تھا؟ اب آپ سمجھیں کہ آپ کو کچھ لوگ کس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں نعت علی کیا ہے اور نبی نے کس کو پکارا تھا،
اور اس کی روایت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ آج میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا، اور پھر امید کرتا ہوں کہ نادر علی کے بارے میں پھر آپ لوگوں کے تمام جو خیالات ہیں، تمام جو کانسیپٹ ایسے ہیں جو آپ کے اندر شک و شبہات پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ الحمدللہ مجھے خود نادر علی کی اجازت ہمارے پیر و مرشد سے آج سے 20 سال پہلے ہوئی تھی، اور الحمدللہ میں نے نادر علی کا پورا چلہ اپنے پیر و مرشد کے زیر نگرانی میں کیا تھا، اور محرم میں ہی کیا تھا، اور باقاعدہ اس چلے کو مکمل میاں حضور کی توجہ ہمارے پیر و مرشد کی دعا سے وہ مکمل ہوا، اور ہمارے پیر و مرشد کو اس کی اجازت حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان سے آئی، ہمارے میاں حضور کو اس کی اجازت خاندان قادریہ سے بھی آئی۔ اب لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہے کہ نادر علی کا تعلق خاندان قادریہ سے نہیں ہے، جبکہ اگر اصل میں بیس دیکھی جائے تو خاندان قادریہ ہی ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نادر علی کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ نادر علی نازل کہاں پر ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ حضرت غوث محمد گوالیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ 9ویں ہجری کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ آپ باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور ایک روایت کرتے ہیں کہ جب فتح خیبر ہوئی، جب فتح خیبر تھی، تو فتح خیبر کے جو لوگ تھے، قلعہ خیبر کے جو لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ و پریشان کرنا شروع کیا اور آپ کو اذیتیں دینا شروع کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جنگ کا ارادہ کیا، اور آپ 1565 صحابہ کرام کے ہمراہ آپ اس جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ہم انشاءاللہ 40 دن میں اس جنگ میں فتح حاصل کر لیں گے، اور میں جس کے ہاتھ میں علم دوں گا اس کے ہاتھوں وہ قلعہ فتح ہوگا۔ اب آپ نے تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے اس کو، کیونکہ میں بڑے نازک مراحل سے گزروں گا، کیونکہ اس میں سمجھنا آپ کا کام ہے۔ آپ لے کر گئے، جب 38 دن گزر گئے اور قلعہ خیبر سے چند فاصلے پر تمام صحابہ نے خیمے لگا لیے اور وہاں رہنے لگے کہ جب حکم ہو تو ہم جنگ کی طرف کریں۔ وہاں کفار ہزاروں کی تعداد میں، اور یہاں چند لوگ جو حق کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جب 39واں دن آیا تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہا، حکم دیا کہ کہاں ہے علی؟ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو آشوب چشم کے مرض ہوا تھا، آپ کی آنکھیں میں دکھن تھی، آپ کی آنکھیں دکھنے آئی ہوئی تھی۔ تو آپ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اپنے قریب، آپ نے اپنا لعب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ اب یہ حصہ آپ اپنے پاس نوٹ کرنا، یاد رکھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھیں مبارک کے اندر لگایا، یعنی کہ نبوت کا نور اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں منتقل کیا، کہ جس سے آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور آپ کو علم دیا۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا کہ قلعہ خیبر کی طرف اپنا رخ کریں، اور اس شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مصلی بچھا کر دعا کرنے بیٹھ گئے اور سر سجدے میں چلے گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، سلامتی بھیجی آپ پر، اور کہا کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کچھ کلمات بھیجے ہیں کہ آپ ان کلمات کو دہرائیں، آپ ان کلمات
کی ادائیگی کریں، ان کلمات کو پڑھیں آپ. تو حضرت جبرائیل جو لے کر آئے تھے وہ تھا ناد علین مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ صرف اور صرف سینجلی تک تھا، سینجلی تک تھی دعا. یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے، اے محبوب آپ کے لیے یہ کلمات بھیجیں کہ پکاریے اونچی شان والے کو. اونچی شان والے سے مراد نبی نے جو پکارا اونچی شان والے کو، یعنی کہ بلند شان والا جو مظہر ہے عجائبات کا. کس کا؟ یعنی عجائبات کہتے ہیں کہ عجائبات کو کھولنے والا، یعنی کہ اس کے اسرار کو ظاہر کرنے والا، وہ چیز جو پوشیدہ ہے. اب وہ کون سی ایسی چیز پوشیدہ ہے جو پھر بعد میں تجدہ اون لک فی النوائب، تو تمہاری جو مدد کرے گی. کل ہم و غم سینجلی، ان قریب تم ان کو اپنا مددگار پاؤ گے، یعنی کہ وہ تمہاری مشکلات، تمہارے رنج و غم دور ہو جائیں گے ان قریب. وہ کیا چیز تھی؟ جب آپ نے یہ دعا پڑھی، حضرت غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جب آپ اس دعا پڑھی تو آپ نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک گھڑ سوار نازل ہوئے زمین پر، اور ان کے چہرے پہ حجاب ہے، ایک پردہ ہے، اور آپ نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور کفار کی جانب، اور لمحوں میں کفار کی گردنیں الگ کر دی، اور اس کے بعد وہ گھڑ سوار غائب ہو گیا. وہ گھڑ سوار غائب ہو گیا. تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گھڑ سوار کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ علی کی روحانیت تھی. اب علی کی روحانیت کیا تھی آپ یہ سمجھنا پہلے اس بات کو. یعنی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا اونچی شان والے کو، یعنی کہ اس کو جو عجائبات کے دروازے کھولنے والا ہے، جو بدیع العجائب ہے، وہاں سے ولایت کا در کھلتا ہے. یعنی کہ دیکھو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک ہے نبوت، ٹھیک ہے، جو نبی کا ظاہر ہے، جس کا نبی نے باقاعدہ اعلان کیا، ٹھیک ہے. اب نبی کا جو ظاہر تھا وہ نبی کی حد تک محدود تھا، کیونکہ نبوت کا بوجھ کوئی اور قلب برداشت نہیں کر پاتا. اس لیے نبوت کا دروازہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بند کر دیا گیا. یعنی کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، نبی ہیں آپ. نبوت کا سلسلہ نہیں شروع ہوا. اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا یہ وہی نبی یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطن، یعنی کہ وہاں سے وہ ولایت کا ظہور ہوا، یعنی کہ وہ ولایت کا در کھلا. کہاں سے؟ کہ جب آپ نے یہ کلمات پڑھے کہ ناد علین مظہر العجائب، یعنی کہ کھولنے والا ہے. اچھا وہاں سے کون سا دروازہ کھلا؟ ولایت کا دروازہ کھلا. وہاں پہ وہ نبی کا باطن ظاہر ہوا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی روحانیت کی صورت میں ظاہر ہوا تھا. آپ نے پکارا کس کو تھا؟ اونچی شان والے کو. یعنی کہ اس کے حکم سے، اور نبی کا باطن یعنی کہ جب وہاں سے نبی ہی کی اپنی روحانیت، یہاں سے جب ولایت کا در کھلا تو اس نے کس کی صورت اختیار کی؟ مولا کائنات حضرت علی کلام اللہ وجہ کی روحانیت. اچھا اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا تھا. کیوں لگایا تھا؟ اس لیے لگایا تھا کہ آنکھیں صحیح ہو جائیں. آپ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی. آپ کچھ پڑھ کے دم کر دیتے، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی. تو لعب دہن لگانے کا مقصد کیا تھا؟
اس فعل کا کیا عمل تھا آپ کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ نے اپنا لعاب دین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھوں میں لگایا تھا، یعنی کہ وہ نور آپ کی آنکھوں میں منتقل کیا تھا، اس لیے کہ تاکہ وہ آنکھیں نبوت کے باطن کو دیکھ سکیں، اس کی روحانیت کو دیکھ سکیں جو آپ کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی۔ اگر نعت علی کے آپ یہ نہ پکارتے، آپ یہ دعا نہ پڑھتے، آپ یہ کلمات نہ پڑھتے، تو ولایت کا راستہ کیسے کھلتا؟ ولایت کا دروازہ کیسے کھلتا؟ یعنی کہ خالی نبوت ختم ہو گئی تھی آپ کے بعد، ٹھیک ہے؟ اچھا، نبوت کے جو فیوزات تھے، جو اس کی برکتیں تھیں، جو اس کی روحانیت تھی، وہ کون سا قلب برداشت کر پاتا؟ اگر ولایت کا دروازہ نہ کھلتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو امت تھی وہ گمراہ ہو جاتی، اگر ولایت کا دروازہ نہ کھلتا، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پہ اعمال رہا ہے، اس کی مثال ہمیں ملتی ہے، اس کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ امت گمراہ ہو جاتی اگر ولایت نہ ہوتی۔ ولایت کا در کھلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانیت سے، یعنی کہ آپ کے قلب سے، اثر سے، آپ کی روحانیت سے، اس کے بعد منتقل حضرت امام حسین علی مقام میں ہوئی۔ اور ہم نے دیکھا کہ مقام کربلا پہ کس نے قربانی دی اور کس کے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی، یعنی کہ یہ وہ ولایت ہی تھی کہ جس نے دین محمدی کو بچایا تھا۔ وہ دین محمدی کو بچایا تھا، یعنی اس کربلا کے واقعے کے بعد پھر دین دوبارہ زندہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ولایت کا جو سلسلہ چلا وہ کتنا اپنے عروج کو پہنچا۔ اب آپ تھوڑا سا یہ سوچئے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے کس لیے آئے تھے؟ 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العزت کے آئے، اللہ رب العزت نے بھیجے، کس لیے؟ ہدایت کے لیے۔ آئی بس سمجھ، کس لیے؟ کہ لوگوں کے پریشانیاں، جو ان کے رنج و غم ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے، ان کو اپنے رب سے قریب کرنے کے لیے۔ لیکن اس وقت نبوت کا سلسلہ جاری تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، تو اس لیے ہر نبی کوئی نہ کوئی امانت لے کر اس دنیا میں آتے رہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اور پھر کوئی نبی نہیں آتا، کیونکہ اس کا فیصلہ مقدر ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہدایت کا سلسلہ کیسے چلتا؟ اس کے بعد ایک دکھی امت جو جس حال میں آج ہیں، ان کی تربیت کون کرتا؟ ان کی رہنمائی کون کرتا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگو، تو پھر اللہ کو اپنے بندوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ ڈائریکٹ خود ہی ہدایت دے دیتا۔ تو یہاں پہ یہ بات دیکھنے والی ہے۔ اب اصل کلمات کیا تھے نعت علی کے؟ وہی صرف 3 عبارتیں: نعت علی مظہر العجائب، تجدہ اون لکا فی النوائب۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو تمہارے لیے ان قریب مددگار ثابت ہوں گے۔ کلو ہمم و غمم وسین جلی، یعنی کہ تمہارے رنج و غم ان قریب دور ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں تک تو نبی نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد جب امت کو اس دعا کی اجازت دی گئی تو باقاعدہ طور پہ حکم ہوا کہ وہ اس میں وسیلہ لگائیں۔ کس کا وسیلہ لگائیں؟
بھی نبوتی کا یا رسول اللہ، کس کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بھی نبوتی کا یا رسول اللہ. یہاں پہ لفظ بھی نبوتی کا استعمال ہوا ہے. اس کے بعد وسیلہ دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک نبی کے ظاہر کا وسیلہ دے دیا گیا، بھی ولایتی کا یا علی یا علی یا علی، یعنی کہ اس کے بعد پھر ولایت کا وسیلہ دیا گیا. اور ولایت میں جس کا وسیلہ دیا گیا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، یعنی اے علی اے علی اے علی. یہاں پہ جو لفظ علی استعمال ہوا ہے نا، یہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ وسیلہ ہے. ہم پکار کس کو رہے ہیں؟ اچھا، جس کو پکارا جاتا ہے اس کو وسیلہ لگایا جاتا ہے. اگر مثال کے طور پہ کچھ لوگ، ہم لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم نعت علی میں علی کو پکار رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پکار رہے ہیں، تو وہ وسیلہ علی کا کیوں دے رہے ہیں؟ کہ جس کو پکارا جاتا ہے اس کا وسیلہ تو نہیں دیا جاتا. جس کو پکارا جاتا ہے اس کا وسیلہ تو نہیں دیا جاتا نا، اس کو تو ڈائریکٹ پکارا جاتا ہے. وسیلہ تو کسی کے ریفرنس سے دیا جائے گا نا. یہ ہم لوگوں کا ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے نا تو ایک ہمارے مائنڈ کے اندر، اچھا ہر چیز آپ کی نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ بات یاد رکھنا. آپ کی جیسی نیتیں ہوں گی نا، آپ کے ساتھ اعمال اور ویسی فعل سرزد ہوں گے، جیسے میں نے اپنے پہلی ویڈیو میں کہی تھی یہ بات. اچھا، اب جب ہم وسیلہ دیتے ہیں کہ بھی ولایتی کا یا علی یا علی یا علی، تو یہ مولا کائنات ہیں. اچھا، اب ہم وسیلے کیوں دے رہے ہیں؟ ہم اس دعا کو ہمیں پڑھنے کا کیا حکم دیا گیا ہے؟ اچھا، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اپنے مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، جبکہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے نا نعت علی کے بارے میں، اس کلمات کے بارے میں، تو سر یہ ولایت کے دروازے کھولتی ہے، یہ انسان کو ولایت کے اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے. اس کے بغیر ولایت ملنا کسی بھی ولی کو ناممکن ہے، کیونکہ یہ وہی راستہ ہے جو اس دربار ولایت تک ہی جاتا ہے کہ جہاں پہ فتح خیبر پر کس کی روحانیت ظاہر ہوئی تھی، کس کی صورت میں ہوئی تھی، کیا ظاہر ہوا تھا. وہاں سے در کھلا تھا. کس کا در کھلا تھا؟ ولایت کا. کس مقام پہ؟ اس مقام پہ جس مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا تھا کہ پکار اونچی شان والے کو جو مظہر ہے عجائبات کا، یعنی کہ بدیع العجائب ہے. جو کہاں شرک ہے اس میں؟ بتاؤ مجھے بھائی. الحمدللہ رب العالمین، ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں نا، تو ہم اس دعا میں کیا کر رہے ہیں؟ نعت علی مظہر العجائب، کہ ہم اس اونچی شان والے کو ہی تو پکار رہے ہیں کہ جو بہت بلند شان والا ہے، جو اونچی شان والا ہے، جو رب الارباب ہے، جو بدیع العجائب ہے، کہ جتنے عجائبات محفوظ اور پوشیدہ ہیں وہ سب کا کھولنے والا ہے. یہاں تک کہ نعت علی کو پڑھنے والے کی تمام روحانیت کھل جاتی ہے، اور جس کی روحانیت کو کھولنا ہوتا ہے نا، اس کو نعت علی پڑھنے کا باقاعدہ طور پہ حکم دیا جاتا ہے. نعت علی کو لوگ ابھی نہیں سمجھتے. جس دن نعت علی کو لوگوں نے سمجھ لیا نا، اس دن وہ ولایت مقام اسدیت کے ایسے مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ولی رش کرتا ہے، کہ جس کو دیکھ کر ولی رش کرتا ہے. یہ وہ مقام ہوتا ہے. تجدو عون لک فی النوائب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں کہاں شرک ہوا؟ کلو ہم و غم و سینجلی. اب پوری دعا کو لے لیں آپ،
اور جس ترتیب اور جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اچھا ایک ناد علی کی خاص بات ہے، ناد علی کو پڑھنے والے کا فیض جو نا وہ دائرے کے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے باطن سے ہوتا ہے. یہ واحد دعا ہے کہ جو آپ کی روحانیت سے ڈائریکٹ منسوب ہے، کہ بیچ میں کچھ نہیں ہے. یعنی کہ اس کا پڑھنے والے کے سر پر ایسا تاج ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی کہ لوگ اپنے اعمال کو جاری کرنے کے لیے ناد علی پڑھتے ہیں. بزرگان دین اپنے مریدوں کی روحانیت کو ظاہر کرنے کے لیے روحانیت کو ناد علی کا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. لیکن ہر امتی کو جو ناد علی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ وسیلے کے ساتھ دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ناممکن ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچ جائیں. اور جو لوگ ناد علی کو صرف اپنے ورد میں ہی رکھتے ہیں تو وہ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں ان کا عمل جاری ہو جاتا ہے. ابھی ناد علی کو لوگ سمجھے نہیں ہیں، ابھی ناد علی کو لوگوں کو ناد علی کا مقام اور ناد علی کا مرتبہ نہیں پتا. ابھی لوگوں کو ناد علی کے ابجد کا بھی نہیں پتا. کہ ناد علی کا فیض کیا ہے، کہ ناد علی کی برکتیں کیا ہیں، کہ ناد علی کی فضیلت کیا ہے. ابھی میں وہ بات کر رہا ہوں جو سالکوں کے لیے ہے. ابھی میں وہ بات کر رہا ہوں جو سلاسل سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ہے، جو اس سفر میں شامل ہیں. عام لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ. عام لوگوں کے لیے میں اس کے بعد بتاؤں گا. ابھی یہ خواص لوگوں کے لیے باتیں ہیں. یہ کہ ناد علی پڑھنے والا کی صبح اور شام دربار ولایت میں ہوتی ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں ناد علی کو؟ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو آپ کے بعد بھی، یعنی کہ آپ کی زندگی میں تو آپ کے ساتھ ساتھ ہے ہی ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آنے والی ہے. کیونکہ اس کی ترتیب ہے پوری ایک، لیکن اس ترتیب سے ہم غافل تھے. اس کی ترتیب سے ہم غافل تھے. اس ناد علی کی پوری ترتیب، ناد علی کی پوری اصل مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روحانیت اور آپ کا باطن ہے. اور جس ولایت کا باطن ظاہر ہو جائے، اس کے اسرار آپ پر کھل جائے، وہ آپ کے لیے اسم اعظم ہے. بزرگوں نے اس کو بڑا محفوظ اور پوشیدہ رکھا ہے. ہاں، لوگ کیا سمجھتے ناد علی کو؟ پکارو اونچی ہی شان والے کو، لیکن روحانیت کس کی ہے؟ نبی کے باطن کی. آئی نا بات سمجھ میں؟ ناد علی وہ واحد کلمات ہیں، ناد علی وہ واحد دعا ہے کہ جو انسان پڑھنے بیٹھتا ہے اجازت کے ساتھ، وہ ایک بار نہیں پڑھتا. ناد علی کی جو روحانیت ہوتے ہیں نا، جو اس کے ماتحت موکلان ہیں، جو اس کے ماتحت موکل ہیں،
وہ لبیک کہتے ہیں اس دعا کے پڑھنے والے کو. نعت علی جس جگہ پہ پڑھی جاتی ہے نا، اس جگہ پہ جو اس نعت علی کی روحانیت کے محافظ موکل ہیں، موکلان ہیں، وہ باقاعدہ طور پر ان کی اس جگہ پر باقاعدہ طور پہ توجہ ہوتی ہے، ان کی آمد ہوتی ہے جب انسان اس کی پوری دعوت کر لیتا ہے پوری. نعت علی کے صاحب دعوات بھی بہت بڑے بڑے اور بہت کم بزرگ گزرے کہ جنہوں نے نعت علی کی دعوتیں دی ہیں، کیونکہ نعت علی کی دعوت دینے بھی اس کی بھی اجازت اتنی آسانی سے نہیں ملتی. آپ کو عام پڑھنے کی تو اجازت مل جائے گی، آپ کو عام زکوٰۃ ادا کرنے کی تو اجازت مل جائے گی، آپ زکوٰۃ صغیر بھی ادا کر لیں گے، آپ زکوٰۃ کبیر بھی ادا کر لیں گے، لیکن اس کے بعد کی جب آپ منزل بڑھیں گے نا، اس وقت تک جب تک آپ کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دربار مبارک سے آپ کو اجازت نہیں ہوتی، آپ صاحب دعوت نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. کیونکہ جو صاحب دعوات بزرگ نعت علی کے ہوتے ہیں ان کو فیض پھر فیض مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوتا ہے. اور خاندان قادریہ کی اگر میں بات کرتا ہوں، یعنی کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر میں بات کرتا ہوں، تو آپ کا جو باطن مبارک ہے، آپ کی جو روحانیت مبارک ہے، یہ وہی روحانیت مبارک ہے جو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے. کیونکہ آپ وہ ہیں کہ جس کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی باقاعدہ طور پر، کہ جو آپ نے باقاعدہ خواب دیکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ نعت علی کی روحانیت کا بوجھ صرف اور صرف اہل سعادات کا قلب برداشت کر سکتا ہے، باقی کسی اور نسل کا قلب اس کو ہر صورت برداشت نہیں کر سکتا. بالخصوص نعت علی آئی ہی اسی خانوادے کے لیے تھی. اور آپ دیکھ لیں، آج بھی دنیا کا یہ قانون ہے، آج بھی رب کا یہ قانون ہے کہ روحانیت کی دنیا میں جو ابول وقت ہوتے ہیں وہ صرف سادات گھرانے سے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے قلب کے اندر اس کلمات کا، اس ولایت کا اور اپنے ہی گھر کا نور ہوتا ہے، انہی کے گھر کا خون ہے. یعنی اصل ہی کی جانب جاتا ہے. اصل کہیں اور توجہ تو کر سکتا ہے، فیض تو منتقل کر سکتا ہے، لیکن اصل رہے گا اسی خون میں، اصل رہے گا اسی قلب میں، اصل رہے گا اپنے اصل میں. وہ اس میں سے کچھ حصہ دوسرے خانوادوں میں تقسیم کر سکتا ہے، وہ کرتے ہیں. کہ جیسے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ آپ اجمیر شریف سے بغداد تشریف لے کر گئے، صرف کس لیے؟ خاندان قادریہ کا فیض کے لیے. کیوں؟ کیونکہ خاندان قادری کا جو فیض ہے نا، وہ ولایت کا ایک ایسا سر چشمہ ہے، ایک ایسا سر چشمہ ہے کہ یہ قیامت تک اگر بہہ رہا ہے اور اس میں سے جو سیراب ہوتا ہے، چاہے کوئی ایک گھونٹ بھی پانی پی لے تو وہ بے ایمان موت نہیں مرتا، وہ نہیں مرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا آپ سے وعدہ لیا گیا ہے. کیونکہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی مرید بے ایمان موت نہیں مرے گا. تو لوگوں نے کہا حضور ہم لوگ؟ فرمایا جی. فرمایا حضور جو میرے مرید ہیں وہ بھی؟ فرمایا ہاں وہ بھی. فرمایا حضور جو ان کے مرید ہیں وہ بھی؟
آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی. فرمایا جو ان کے مرید ہیں وہ بھی؟ فرمایا ہاں وہ بھی. فرمایا اگر قیامت تک آتے رہے وہ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی. فرمایا جو گناہ گار ہوں، وہ آپ سے محبت رکھتے ہوں، آپ سے عقیدت رکھتے ہوں، لیکن پھر بھی وہ گمراہی کے راستے پر ہوں، پھر بھی ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو کیا وہ بھی؟ آپ نے فرمایا جو نیک لوگ ہیں وہ تو میرے لیے ہیں نا، اور جو گناہ گار ہیں میں ان کے لیے ہوں. آپ کا یہ کہنا ہی کمال ہے. یہ صرف آپ ہی کے خانوادے کا فیض ہے. کس کا؟ اس خون کا، اس نسل کا، اس نور کا، اس اصل کا، اس روحانیت کا، جو یہ سارا فیض کہاں سے چلے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن مبارک سے. یہاں تک کہ ایک واقعات ملتا ہے کہ آپ نے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حکم دیا کہ اے علی اپنی پشت میری پشت سے ملا لو اور بالکل چپک جاؤ. آپ نے ایسا ہی کیا کہ آپ کی پشت سرکار دو عالم کی پشت مل گئی. آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں سے، لیکن میری اولاد علی کی پشت سے ہوگی. جب وہ پشت سے پشت جو ملی تھی وہ بھی روحانیت منتقل تھی. اور جو دروازہ کھلا تھا وہ فتح خیبر پہ کھلا تھا جب آپ نے نعت علی پڑھی تھی. آئی نا بات سمجھ میں؟ لیکن اس کی روحانیت صرف اور صرف اس کی جو اصل ہے، اور تمام سلاسل کے اندر، تمام خانوادوں کے اندر نعت علی کا جو فیض ہے وہ اہل سادات کا ہی فیض ہے، وہ نبی کے گھرانے کا ہی فیض ہے، وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی کے گھر کا فیض ہے. تو نعت علی کو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ صرف اپنی دنیاوی مشکلات کے لیے پڑھیں گے آپ تو یہ تو اس کا حق ادا نہ ہوا. آپ کی پریشانی تو ویسے ہی دور ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات تو ویسے ہی حل ہو جائیں گی، آپ اس کی نیت کریں نہ کریں، کیونکہ اس کلمات کے جو معنی ہوتے ہیں اس کا اثر آپ پر، آپ کی زبان پر، آپ کے حالات پر اثر رکھتے ہیں، تاثیر ہے اس کی. کہ آپ اگر اس نیت سے نہ پڑھیں کہ میں کاروبار میں ترقی کے لیے نعت علی پڑھ رہا ہوں، آپ نہ پڑھو، صرف نعت علی پڑھو، دیکھو کیسے ترقی ملتی ہے. آپ پریشان ہو، کسی کام میں رکے ہوئے ہیں، کوئی کام آپ کا، زندگی سے ہمت ہار بیٹھے ہو آپ، جب آپ یہ دیکھو کہ اب میرا کوئی دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، میرے لیے سب راستے بند ہو گئے ہیں، میں ایک ایسے کمرے میں قید ہو گیا ہوں کہ جہاں سے مجھے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، یہاں میری کامیابی کی مجھے کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، آپ صرف اور صرف نعت علی پڑھنا شروع کرو، کسی نیت سے نہیں، صرف نعت علی پڑھنا شروع کرو. آپ دیکھو کہ آپ کے پیچھے 9 دروازے کھلیں گے، اور ایسے دروازے کھلیں گے کہ جس دروازے سے چاہو آ جاؤ اور جس دروازے سے چاہو نکل جاؤ. یہاں تک کہ جس گھر کے اندر نعت علی صرف 110 مرتبہ پڑھ لی جائے، اس گھر کے اندر سے شیاطین جنات چھوڑ جاتے ہیں اس گھر کو، صرف اس دعا کی برکت سے. کچھ نہیں کرنا، صرف 110 مرتبہ پڑھ لو، دیکھو. یہاں تک کہ جو موذی امراض ہوتے ہیں کہ جس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ لا علاج ہے، اس کو لے جاؤ اور اس کے مرنے کا انتظار کرو. اب اگر نعت علی کی روحانیت کو دیکھنا ہے نا، ان بزرگان دین کی روحانیت کی کرامت کو اگر دیکھنا ہے
تو آپ نادر علی کا پانی دم کر کے پلانا شروع کر دو، دیکھو کہ کیسے اس کے جسم کے اندر سے موذی امراض نکل کے دوڑے لگاتے ہیں۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھنا کہ ہر بیماری کی ایک صورت ہے، ہر بیماری کی ایک شکل ہے، ہر بیماری کی اپنی ماہیت ہے، ہر بیماری کا اپنی تاثیر ہے، اپنا اثر ہے۔ اور جس جگہ پر نادر علی کی روحانیت داخل ہوتی ہے، تمام اندھیرا دور ہو جاتا ہے، تمام شیاطین دور ہو جاتے ہیں۔ تو کیا مقام ہوگا؟ نادر علی کو ابھی لوگوں نے نہیں سمجھا ہے، نادر علی کو لوگوں نے نہیں جانا ہے۔ جس دن آپ کو نادر علی کی اصل پتہ لگ جائے، نادر علی کی حقیقت پتہ لگ جائے، آپ کی منزلیں ایسے طے ہوں کہ آپ منزل آپ کے سامنے ہو اور آپ بولیں گے نہیں ابھی کچھ سفر اور باقی ہے، ابھی کچھ سفر اور باقی ہے۔ اے رہبر کامل، چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے۔ ایسے گھرانے کا فیض نادر علی کی روحانیت کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ وہی فیض ہے جو اہل سادات کا ہے، اور اہل سادات کا باطن یہی نادر علی ہے جو آج اسرار میں آپ لوگوں پہ ظاہر کر رہا ہوں کہ اس کو بزرگوں نے بڑا محفوظ اور پوشیدہ رکھا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا خانوادہ، الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا خاندان قادری ہے، کہ ہم قادری ہیں، کہ ہمارا فیض قادری ہے۔ اگر میں اپنے پیر و مرشد ہی کی میں اگر بات کرتا ہوں کہ جن کے باطن سے مجھے فیض ہوا ہے، کہ جن کی روحانیت سے مجھے فیض ہوا ہے، کہ جن کی روحانیت سے سلسلے چل رہے ہیں، ان کا باطن بھی قادری ہے۔ ظاہر ان کا چاہے چشتی ہو، چاہے صابری ہو، چاہے سوروردی ہو، مختلف رنگ ملیں گے آپ کو، مختلف اوقات میں، مختلف محفلوں میں میاں کا مختلف رنگ ہوگا، لیکن جس محفل میں جس رنگ کو آپ نے پہچان لیا اور آپ اس رنگ کے اندر شامل ہو گئے تو آپ کے اوپر وہی رنگ چڑھے گا۔ ہر محفل میں ہر رنگ اپنے عروج کو نہیں ہوتا، اپنے شباب پر ایک ہی رنگ غالب آتا ہے اس محفل میں جو صاحب محفل ہوتا ہے۔ اس محفل میں جب کوئی رنگ غالب آتا ہے اور جس مرید کے اوپر اس کی تجلی پڑ جاتی ہے، اس کی توجہ پڑ جاتی ہے، اگر وہ شاذلی رنگ تھا تو اس پہ شاذلی رنگ غالب آ گیا، کسی پہ قادری رنگ تھا تو اس پہ قادری رنگ غالب آ گیا، کسی پہ چشتی رنگ تھا تو اس پہ چشتی رنگ غالب آ گیا، کسی پہ ابوالعلائی رنگ تھا تو اس پہ ابوالعلائی رنگ غالب آ گیا۔ لیکن میرا مرشد تمام رنگوں کو اور اس کی کیفیت کو لیے بیٹھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے باطن قادری یعنی اہل سعادات کا فیض، یعنی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے باطن کا فیض، یعنی نبوت کے باطن کا فیض، یعنی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض۔ ابھی آپ نادر علی کو نہیں سمجھے، جس دن آپ اس دعا کو صرف سمجھ لیں نا کہ آپ کے مسائل، میں کہتا ہوں نیت ہی نہ کرو کسی مسائل کی کہ میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں یا میں اس کام کے لیے پڑھ رہا ہوں یا میں اس کام کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر تجربہ کر کے دیکھنا ہے نا، خالی آپ 110 مرتبہ پڑھ کے دیکھیں اس کو۔ یہ اس کا کیمرہ نا یہاں پہ فٹ کرو، میں ذرا ان کو حضرات کا طریقہ سمجھا دوں۔ کیمرہ ادھر سیٹ کرو بورڈ کی طرف، آئی نا بات سمجھ میں؟ ایسا فیض ہے۔ لیکن آج ٹاپک اتنا دلچسپ ہے اور ٹاپک اتنا اہم ہے آپ کے لیے۔ آج میرا جو ٹرانسمیشن تھی آپ کے مسائل ان کے حل ہے، چاہے مجھے بھی 1 گھنٹہ اور لگ جائے میں آپ کے مسائل لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے نادر علی کی روحانیت سے آپ مانوس ہو جائیں تاکہ اس کی روحانیت کی اہمیت سمجھ لیں، اس کی حقیقت سمجھ لیں
کیونکہ جب محرم آ رہا ہے تو اس کی روحانیت سے کچھ تھوڑا سا ذرہ برابر، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، فیض حاصل کر لیں۔ اگر نعت علی کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی روحانیت آپ کے اندر منتقل ہو گئی نا، آپ کے پورے من کو روشن کر دے گی۔ اب ساری زندگی عبادت و ریاضت کر لو اور نعت علی کی ایک ذرہ برابر بھی روحانیت آپ کے قلب میں سرایت کر گئی تو آپ کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے پوری نسل روشن ہو گئی، کیونکہ یہ وہ واحد نسل ہے، یہ وہ واحد گھرانہ ہے کہ جس سے نسلیں روشن ہوتی ہیں، جس سے گھرانے روشن ہوتے ہیں، جس سے خانوادے روشن ہوتے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں نعت علی کو؟ صرف کلندری نعت علی نہیں پڑھتے، مجذوبی نعت علی نہیں پڑھتے۔ نعت علی اگر دیکھا جائے تو اہل سالک کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ میاں حضور اپنے اکثر و بیشتر خلفاؤں کو، اپنے مریدوں کو باقاعدہ طور پہ نعت علی کی تعلیم کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر اجازت دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات کرم علی کرم اللہ وجہ کا فیض ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، جہاں پہ علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، اور یہ دونوں مجھ سے آب کوثر پہ آ ملیں گے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب کہ حق کو علی کے ساتھ کر دے، کہ جہاں علی ہو وہاں پر حق ہو۔ یہ نہیں کہا کہ جہاں پر حق ہے وہاں پہ علی آئیں، یعنی حق نے علی کو تلاش کیا ہے۔ جہاں جہاں علی ہوں گے حق وہیں ہوگا۔ اور آپ کس سے جڑے ہو؟ حق سے۔ تو کون کہتا ہے یہ شرک ہے؟ دو مجھے کوئی دلیل۔ میں نے وہ کچھ بیان کیا جو میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بند کمرے میں سنا، میں نے وہ کچھ بیان کیا جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچا۔ میں کہتا ہوں نا کہ ہر دعا اپنی مثال آپ ہے، کہ اگر میں کسی دعا کے بارے میں آپ کو بتانے لگوں تو آپ یہ سمجھو گے کہ یار اس کے بعد تو کوئی دعا ہی نہیں ہے، پھر کوئی یہی آخر دعا ہے، بس کامل دعا ہے پوری، میں نے یہی پڑھنا ہے اور نہیں پڑھنا۔ اور جب میں تمہیں حزب البحر کے بارے میں بتانے شروع کروں گا پھر تم بولو گے یار حزب البحر وہ بھی کوئی کم دعا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی ہر آیت، ہر سورت کی روحانیت اور اس کی برکتیں اپنی مثال آپ ہیں۔ میں کیوں بیان نہیں کرتا دعاؤں کو، صورتوں کو؟ تاکہ لوگوں کا ذہن ڈسٹرب نہ ہو جائے کہ یار میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں یہ بھی پڑھ لوں، میں وہ بھی پڑھ لوں، تاکہ اپنے اصل سے نہ وہ ہو جائیں۔ نعت علی میرے ساتھ چلنے والے، میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے والے صرف 110 مرتبہ ورد میں رکھیں اپنے۔ 110 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو کوئی نہیں جائے گا، کوئی ٹائم نہیں لگے گا آپ کا، لیکن آپ کے سفر میں جو اتنی برکتیں ہوں گی، آپ کے سفر میں اتنی فضیلتیں آپ کو ملیں گی، اور ایسا مبارک سفر ہوگا کہ عظمت ہی عظمتیں اس میں آپ کو ملیں گی۔ کس کی برکت سے؟ اسی خانوادے کی برکت سے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز عبادت میں شامل ہو جائے۔ کیوں؟ وہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ حق کے ساتھ ہوگے۔ حق سے مراد کیا ہے؟ اب بات ہماری طویل ہو جائے گی، لیکن حقیقت ہے کہ جو نعت علی کی روحانیت کو سمجھ گیا، جو نعت علی کے مقام کو، مرتبے کو سمجھ گیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ آپ یہ دیکھو
کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب شب معراج پر گئے تو اللہ رب العزت نے آپ سے جو کلام کیا وہ کس کے لہجے میں کیا تھا؟ وہ کس کی آواز تھی؟ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آواز سے آپ نے کلام کیا تھا۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا، ایک مقام وہ تھا کہ جب مولا کائنات کی پیدائش ہوئی تھی کہ جب آپ نے آنکھیں کھولی، آپ آنکھ نہیں کھول رہے تھے، جب نور نبوت پہ آپ کی نظر پڑی، آپ نے کہا اے علی آنکھیں کھولو، تو آپ نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ اور ایک وقت پھر وہ آیا کہ آپ نے اپنا لعب دہن حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھ مبارک میں لگایا، اس نور کو آپ کے اندر منتقل کیا۔ ان فعل کی، ان افعال کی، ان معاملات کی اگر اس کی حکمت اور اس کی روحانیت کو دیکھو نا تو ہر طرف سے ایک ڈر کھلتا ہے۔ ہر صحابی رسول کا مقام اپنی جگہ آپ ہے۔ والسابقون والسابقون، سبقت لے جانے والے یہی لوگ تھے جو ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جاتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے والسابقون والسابقون۔ نعت علی کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اچھا، میں آپ کو اس نعت علی کے ذریعے میں آپ کو حضرات کا طریقہ بتاتا ہوں، وہ جو ایک آسان طریقہ کار، لیکن پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ نعت علی کے طریقہ کار سمجھ لیں۔ جو لوگ محرم میں نعت علی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں وہ محرم کے 10 دنوں میں، صرف 10 دنوں کی بات ہے یہ، 10 دنوں میں 21,000 کی تعداد کو مکمل کر لیں، یعنی 2100 مرتبہ روز، 2100 مرتبہ روز آپ پڑھیں گے 10 دن میں، آپ کی 21,000 ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عاملین ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے طریقہ کار ہے جو باقاعدہ لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو باقاعدہ طور پہ اس فیلڈ سے منسلک ہیں، وہ لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں۔ میری طرف سے اور ہمارے سلسلے کی طرف سے اس چیز کی آپ کو اجازت ہے، اور پھر بھی اگر اس کا کوئی عمل کرنا چاہے، لیکن عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں اور جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، وہ مجھ سے باقاعدہ طور پہ اجازت لے سکتے ہیں، اور باقاعدہ میں ان کو بھی اجازت دے رہا ہوں جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں۔ اور جو لوگ عام لوگ ہیں، آپ لوگ مایوس نہ ہو، آپ لوگ اس 10 دنوں میں 2100 کی تعداد کو پورا کر لیں، عام لوگ 2100 کی تعداد کو 10 دنوں میں پورا کر لیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 110 مرتبہ روزانہ آپ اس کو یکم محرم سے 10 محرم تک کر لیں۔ اس کے بعد مدامت، وہ جو عاملین حضرات ہیں جو 2100 والی کریں گے وہ 110 مرتبہ اپنے اس کی مدامت کریں گے، جو 2100 والی تعداد پوری کریں گے وہ بھی 110 مرتبہ مدامت رکھیں گے، اور جو 110 مرتبہ پڑھیں گے ان کے لیے آسانی ہے، وہ چاہیں تو اس کو آگے تک لے کے چلے جائیں 110 مرتبہ، یا چاہیں صرف 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ یہ وہ واحد دعا ہے کہ اگر اس کے وسیلے سے نماز تہجد میں اگر کوئی مانگا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھنا، اس دعا کے اندر وہ اسم محفوظ اور پوشیدہ ہے کہ جس کے وسیلے سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ نعت علی ایک ایسی چیز ہے۔ عام لوگ 110 مرتبہ پڑھیں گے، اور جو خواص لوگ ہیں وہ اس کو تقریباً 2100 کی تعداد کتنے 21 دنوں پوری کر لیں گے۔ مجھے تھوڑا سا پانی پلا لیجیے گا۔ آج تو پورا 1 گھنٹہ ہو گیا۔ اچھا چلو پھر کالے بھی لے لینا آپ کے مسائل کے لیے نا۔
اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے، ٹھنڈا پانی لا کے رکھ دینا اس میں، اٹھا لو آگے جلدی آ کے اٹھا لو. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نادری کے ذریعے حضرات کس طرح کریں گے. اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرات بیسیکلی کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تار صحیح کرو اس کا نویر، تار صحیح کرو. یہ حضرات کہتے ہیں کہ کسی کی روحانیت سے مدد لینا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جنات سے بھی حضرات کی جاتی ہے، اس میں اولیاء کرام سے بھی مدد لی جاتی ہے، اس میں باقاعدہ موکلان سے بھی مدد لی جاتی ہے، اور باقاعدہ طور پہ اس کے کئی بزرگوں نے کئی طریقہ کار سمجھائیں بتائیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ آسان اور سمپل طریقہ کار بتاؤں گا. یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں اور جن کو ایک وقت ہو گیا ہے، اور جو میرے تاک ہیلنگ کلاس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، جو میری خاص کلاسز کا حصہ ہیں جو ہماری ویب سائٹ پر چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ نے یہ مارکر خشک ہو گیا، آپ نے صرف ناد علی، ٹھیک ہے، آپ نے صرف اسم ناد علی یہ ایک پرچے پر ایک بڑا پرچہ لے لیں. لائک آپ اس کو اس طریقے کا پرچہ لے لیں ایسے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے پورا ایک 110 مرتبہ آپ نے پورا ناد علی ایسے لکھنا شروع کر دینا ہے. کیسے؟ یہ پرچہ لے لیں آپ ایسا ایسا. ٹھیک ہے، اور آپ نے ناد علی لکھنا ہے اور پورا گولائی میں لکھ لیں گے. یعنی کہ ناد علی ناد علی ناد علی یہ آپ نے 110 مرتبہ پورا ایسے گولائی میں لکھ لینا ہے ایسے. ایسے صرف اور صرف ناد علی اسم، صرف یہ اسم لکھنا ہے بس. کتنی دفعہ؟ 110 مرتبہ. اور آخر میں آپ نے یہاں پہ پورا ایسے کر کے علی لکھنا ہے یہاں پہ اس طرح. یہ پورا 110 مرتبہ ناد علی 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 ایسے لکھنا ہے. پورا 110 مرتبہ لکھ لیا اور بیچ میں آپ نے علی لکھ لیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا تیار پرچہ. سمپل طریقہ کار ہے، بالکل سمپل طریقہ کار ہے. اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پرچے کے اوپر عین کا جو یہ حصہ ہے، کون سا؟ یہ والا جو حصہ ہے عین کا، اس پہ آپ نے 110 مرتبہ پوری ناد علی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور پوری 110 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک ماریں گے اور اس پہ اپنی نگاہیں جمائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ جو حصہ ہے نا، یہاں سے آپ کے معاملات کا ظاہر ہوں گے اس جگہ سے. ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ نے 10 دن ناد علی کی پوری زکوٰۃ ادا کر لیں. جب ناد علی کی زکوٰۃ، اچھا یہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو یہ کیا ہے اور اس کے مزید طریقہ کار سمجھاؤں گا. اس کا کچھ سامان بھی ہے وہ بھی رکھ کے آپ نے کرنا ہوگا، اس کا بھی طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا. یہ صرف اور صرف خاص لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ حضرات. ٹھیک ہے، جو لوگ 2100 مرتبہ روز کی اس کی زکوٰۃ ادا 21 دن تک کے لیے کریں گے نا، 11ویں دن وہ خود بیٹھ کر اس کی حاضرات کریں. اگر کوئی مریض آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ یہ پیپر رکھ کے اس سے بولو پوچھ کیا مسئلہ ہے تیرا، آپ کو جواب ملے گا اس سے.
بچوں والی حاضرات ایک الگ ہوتی ہے، خود کرنے والی حاضرات ایک الگ ہوتی ہے، خود ظاہر ہونے والی حاضرات ایک الگ ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو 21,000 کی تعداد مکمل کریں گے 10 دنوں میں ناد علی کی۔ اس کے بعد جو لوگ اس کی تعداد کو پورا کر لیں گے، اس کے بعد پھر جب یہ کرنے بیٹھیں گے اس کے لیے کچھ سامان ہوگا، ٹھیک ہے، وہ میرے خواص لوگ ہیں، کیونکہ یہ ناداد ہر بندہ نہیں کرے گا۔ پھر میں اس کو باقاعدہ طور پہ پرائیویٹ کے اندر وہ سامان کا طریقہ کار سمجھا دوں گا۔ صرف 3 چیزیں ہیں، وہ 3 چیزیں لے کر بیٹھیں گے، وہ 3 چیزیں لگ کر خود سامنے رکھیں گے، اس کو روشن کریں گے، روشن کرنے کے بعد ہر چیز ان پہ ظاہر ہونی شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ ویڈیو میری پبلک ہوگی اس لیے میں وہ سامان نہیں بتا رہا، کیونکہ اس کا مس یوز بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا مس یوز کوئی کرے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے گم شدہ چیز کو دیکھ سکتے ہو، اس کے ذریعے آپ جادو، ٹونا، آسیب، گھر، استخارہ، کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے، سب کچھ آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہو۔ آپ صرف کیا یہ عمل جاری ہو جائے۔ عمل کب جاری ہوگا؟ کہ جب آپ اس کو پورا 10 دن مکمل کریں گے، اور جو خاص لوگ جب اس کے پورے مکمل کر لیں گے پھر میں اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ اچھا، عام لوگوں کے لیے پتہ کرنے کے لیے ان کو میں طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں ان کا۔ اچھا، عام لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان حاضرات کے ذریعے پتہ کریں کہ ان کے اوپر کیا معاملات ہیں، اچھا عام لوگوں کو تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، یا ہمارے بیٹے کوئی نظر بد تو نہیں ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی آسیب تو نہیں ہے، یا ہمارے پہ جو جادو ہوا ہے یہ جادو تو نہیں ہے۔ اس کی تشخیص کا سب سے آسان طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اسی کے ذریعے، ناد علی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہوگا نا، ایک انڈا لیں آپ، تشخیص کرنے کا طریقہ کار سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا یہ کہ صرف اور صرف انڈے کے اوپر ناد علی کے حروف لکھنا ہے، پورے نہیں لکھنا، یعنی نون، الف، دال، عین، لام اور یہ حروف لکھنا ہے۔ یہ 3 اور 3 6، یہ 6 حروف سے بن کر ایک عبارت بنے گی، ایک لفظ بنے گا، ناد علی، یعنی کہ اب یہ آپ نے 10 مرتبہ لکھنا ہے انڈے کے اوپر، پورا گولائی میں ایسے ہی راؤنڈ میں ایسے لکھیں گے، جیسے لائک یہ انڈا ہے، اس کے اوپر پورا ایسے لکھنا شروع کر دیں گے۔ 10 بار آپ نے یہ حروف لکھنا ہے، پورا 10 بار اس کے اوپر۔ اس کے بعد صرف 10 مرتبہ آپ نے ناد علی پڑھیں، ناد علی پڑھ کر آپ اس انڈے کے اوپر دم کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس مریض کو دے دیں کہ جس مریض کے لیے آپ نے کرا ہے، یا خود اپنے لیے کرا ہے تو آپ خود اس کو سرہانے رکھ کے سو جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ سرہانے رکھ کے سو جائیں، اور صبح آپ اس کو اپنے اوپر سے اتاریں جیسے اتارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتارنے کے بعد آپ اس کو باہر جا کے توڑ دیں۔ اگر آپ پر جادو ہوگا تو اس میں سے خون آنے شروع ہوگا، آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر اس میں ایسی بو آئے کہ جیسے گوشت کی بو ہوتی ہے تو آپ کے اوپر آسیب ہے، آپ کے گھر میں آسیب ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر ایسی بو آ جائے کہ جیسے انڈا سڑ گیا، اب تو آپ تو فریش انڈا لے رہے ہو نا، اب اس میں کوئی شک و شبہات ہے ہی نہیں آپ کا۔ اگر آپ کو لگے کہ انڈا ہی خراب تھا تو دوسرا انڈا لے لو۔ اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، انڈا لیتے ہیں، پڑھ کے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کو سرانے رکھنا اور 3 دن کے لیے مٹی میں دبا دینا، اور جب اس کو نکالنا توڑنا، اگر خون ہو تو وہ جادو ہوگا۔ تو بھائی جب 3 دن میں وہ زمین کے اندر دبے گا تو اس کی ہیٹ اور اس کی حدت سے انڈا تو خراب ہوگا، اس کے اندر خون تو آئے گا، تو اس میں کیا کمال ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ صرف 1 دن کے اندر جو آپ نے سرانے رکھا، سرانے رکھ کے اپنے پاس اتار کے جب توڑا تو آپ پہ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ ناد علی کے کام کرنے کے اتنے طریقے کار ہیں کہ اگر میں بتانے لگوں تو 1 گھنٹہ مجھے مزید اور لگ جائے گا اس میں،
لیکن عام لوگوں کے لیے اگر جو لوگ ناد علی پڑھنا چاہیں، اگر وہ کسی مقصد میں پریشان ہیں، اپنے دنیاوی مقاصد میں پریشان ہیں، اپنے گھر کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، نافرمان بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو 110 مرتبہ پڑھ کے جو نافرمان بچے ہوں، آئی بات سمجھ میں، جو کہنا نہ مانتے ہوں، 110 مرتبہ پڑھ کے چینی پہ دم کر کے آپ اس بچے کو کھلائیں۔ اب مثال کے طور پہ ماں رہتی ہے کراچی میں، بچہ ہے اسلام آباد میں، اب ماں کیسے کھلائے گی اس کو؟ تو ماں 1 پاؤ چینی لے، 1 پاؤ سوجی لے، 110 مرتبہ ناد علی اسی نیت سے پڑھے، اس پہ دم کر دے، ان دونوں کو ملا لے، ان کے 7 حصے کر لے، ایک حصہ روزانہ چڑیوں کو ڈال دے، ان کبوتروں ان کو ڈال دے، چیٹیوں کو روزانہ کسی جڑ کے اندر کسی کیاری میں کہیں بھی ڈال دے، 1 ہفتہ یہ عمل کر لے، دیکھیں بچے کا کیسا فون آ جاتا ہے، بچے کا کیسا رویہ چینج ہو جاتا ہے، بچے کا کیسا لہجہ چینج ہو جاتا ہے، بچہ خود کیسے چینج ہو جاتا ہے۔ آپ اس طریقے سے کر لیں، عام لوگوں کے لیے یہ، اور جو میری بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اور ایسے رشتوں کے لیے جو وہ چاہتی ہوں کہ ہمارا مقصد اسی جگہ پہ کامیاب ہو، کہ ہم نے یہاں کرنی ہو، یہ ہمارے لیے بہتر ہو، یا ہمارے گھر والے سے راضی ہوں، اس کے لیے تو وہ باقاعدہ طور پر اگر وہ کنگا استعمال کرتی ہیں تو کنگا لے لیں، اگر وہ برش استعمال کرتی ہیں تو برش لے لیں، ٹھیک ہے، اور ایک سفید دوپٹہ لے لیں، نارمل دوپٹہ جو ہوتا ہے جو وہ پہنتے ہیں، نارمل دوپٹہ بالکل نیا لینا ہے، آپ 110 مرتبہ، تعداد 110 ہی رکھنا، 110 کی تعداد لیں، آئی بات سمجھ میں، آپ اسی مقصد کے لیے آپ میری بہنیں اپنے دوپٹے پہ پڑھیں اور کنگے پہ پڑھیں، جب بھی وہ نماز پڑھیں وہی دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھیں، اور پھر 10 مرتبہ ناد علی پڑھ لیں اور پھر دعا کریں، اور جو برش اس پہ دم کریں گی، جس کنگے پہ دم کریں گی، وہ خود ہی استعمال کریں، وہ کوئی دوسرا نہ کرے، وہ کوئی دوسرا نہ کرے، وہ خود استعمال کرے، دیکھیں 10 دن کے اندر اندر بہتر سے بہتر رشتہ آ جاتا ہے، اچھے سے اچھا رشتہ آ جاتا ہے، سمپل آسان، یہ عام لوگوں کے لیے طریقہ کار ہے ناد علی کے، کیونکہ ناد علی کی برکتیں سمیٹیں، ناد علی کی فضیلتیں سمیٹیں، ناد علی کی روحانیت کو سمیٹیں، اس کو حاصل کریں، اور جس گھر میں ناد علی پڑھی جاتی ہے اس گھر کا کیا کمال ہے، یہاں تک کہ آج سے 10-12 سال پہلے میاں حضور نے، میرے پیر و مرشد نے باقاعدہ طور پر میری مسز کو ناد علی کی بلا کر اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ تم اس کا عمل کرو، تو میری مسز نے بھی ناد علی کا عمل کیا تھا، ناد علی کا عمل پورا کیا تھا اس نے، اور ناد علی کی برکتیں دیکھو گے تو گھر میں کبھی گھر کسی کا محتاج نہیں ہوگا، آپ کا رزق اور روزی کے معاملے میں آپ پریشان نہیں ہوگے، آپ کسی معاملے میں، ٹھیک ہے۔ اب ناد علی کا بخور، اچھا وہ بخور نہیں ہے، وہ جو میں 3 چیزیں بتاؤں گا نا آپ کو، وہ بخور نہیں کہلاتا، وہ کچھ عام سی چیزیں ہیں اور سستی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جو آپ کے گھر کے کچن میں موجود ہوں گی، ایسا بھی نہیں کہ وہ بھائی لاکھوں روپے کا ہے، آپ ہم سے اتنے پیسے دو، اس سے منگاؤ تو کام ہوگا، ایسا نہیں ہے، میں آپ کو صرف وہ 3 چیزیں بتاؤں گا فون پہ، آپ اپنے گھر کے کچن سے لوگے، اپنے سامنے رکھو گے اور جلا لو گے، غریب سے غریب بندہ جس کے گھر میں ایک وقت کھانے کا ایک وقت نہیں ہے، وہ بھی وہ اپنے کچن سے لا کے استعمال کر کے وہ آزاد کر سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں میں آسانیاں تقسیم کروں گا، آسانیاں۔